جناب محترم، میں بہت خوش ہوا ہوں، بلکہ میں آپ کے انتظامات سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میرے خیال میں یہ نظام امن اور سلامتی کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ میرے خیال میں آپ نے یہاں دفتر لے کر بہت عقل مندی کا کام کیا ہے۔ شکراً۔ اچھا، یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا۔ ہاں بلا جانتا ہے اسے، لیکن وہ آج کل ایک مسئلے میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں پتہ لگاتا ہوں اس کا۔ ہاں فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے تک ہی رکھوں گا، لیکن والد صاحب کو تو بتا سکتا ہوں نا، وہ کل سے بہت پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ سب ٹھیک ہو گیا بابا۔ انسپیکٹر نواز نے پوری سازش کا پتہ لگا لیا۔ وہ لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بابا کیسے لوگ ہیں یہ؟ 25 سال ہو گئے ہیں آپ کو یہاں آئے ہوئے، اب تک ان کی دشمنیاں چل رہی ہیں۔ بیٹا، جس طرح سے بعض کیڑوں کا رزق آگ میں ہوتا ہے نا، اسی طرح سے کچھ لوگ زندگی بھر تکبر اور اپنے چھوٹے نام اور نسب کے نشے میں ڈوبے رہتے ہیں، ہر اس میں فخر بھی کرتے ہیں۔ ہوتی ہے، تعلیم نے، مہذب دنیا میں رہنے کے تجربے نے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ بیٹا، یہ ابھی تم بلی کی کیا بات کر رہے تھے؟ مطلب اسی کیا پریشانی ہے؟ وہ بابا، وہ جو نائٹ کلب والا قصہ تھا نا، وہاں ایک گانے والی لڑکی تھی شگفتہ، آج کل اس بیچاری کی بہت بری حالت ہے، بلا اسی کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ہے۔ ساری بات سمجھا نہیں میں، مطلب بلی کا اس جیسی لڑکی سے کیا تعلق؟ بلے کا خیال تھا کہ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے، کچھ لوگوں نے زبردستی اسے گناہ کے راستے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے وہاں سے بھاگنا چاہا، کامیاب نہیں ہو سکی، اور پھر اس نے نیند کی گولیاں کھا لی۔ I'm sorry۔ میں نے بلے کو بہت کم اتنا سنجیدہ، اتنا پریشان دیکھا ہے۔ ویسے تم ایسا کرو کہ اسے کہنا بلے سے کہ اس بچی کے علاج کے سلسلے میں جس چیز کی بھی ضرورت ہے نا، وہ مجھے بتائے، کیونکہ بیٹے میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسی لڑکی کی مدد کرنا جو گناہ کا راستہ چھوڑنا چاہتی ہے بڑا ثواب کا کام ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ اگر وہ شخص بلے کے قریب نہ ہوتا، یا فون کچھ دیر بعد یا کچھ دیر پہلے کر رہا ہوتا، تو ہماری تو بڑی مصیبت ہو جاتی۔ یہ جو اوپر والا ہے نا، یہ بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑا کارساز ہے۔ صحیح بات ہے کہ میرا تو ایمان ہے کہ وہ غیب سے راستے نکالتا ہے، اپنے بندوں کی خود مدد کرتا ہے۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ محض اتفاق نہیں ہے بیٹا، اس میں اس کی رضا شامل تھی۔ انسپیکٹر نواز بتا رہا تھا کہ حکومت اس بات کو اچھالنا نہیں چاہتی، پریس والوں کو بھی اس سے دور رکھا ہے، لیکن وہ لوگ انہیں چھوڑیں گے نہیں، مچھلیوں کے بعد مگر مچھوں کو پکڑیں گے۔ گھڑی تو میری ریڈیو سے ملی ہوئی تھی، پورے 3 کا ٹائم تھا نا؟ ہاں جی، پورے 3 کا تھا، 15 دفعہ کراس چیک کیا۔ ذرا فون کر کے پتا کرو، فون کر کے پتا کرو۔ دیکھیں اگر کوئی خطرے والی بات ہوتی تو۔ ہیلو جبار، کیا ٹائم ہوا تمہاری گھڑی میں؟ ظاہر ہے بے وقوف شخص پولیس، ہاں سیکورٹی والے بھی ہوں گے، بلڈنگ سیکورٹی والے بھی موجود ہوں گے۔ بے وقوف شخص منسٹر کے ساتھ بھی تو کچھ لوگ آئیں گے ہی نا، مگر کنٹرول روم میں تو
کہہ رہے ہو یہ تم؟ پکی بات ہے؟ خلاص خلاص خلاص، فوراً فوراً نکلو نکلو نکلو، فوراً نکلو وہاں سے، ادھر ہی آ جاؤ اکرام صاحب کی طرف، جلدی۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، ابھی کچھ ٹھیک تھا پتہ نہیں چلا، لیکن گڑبڑ ہے۔ میرا خیال ہے وہاں سیکورٹی والوں کا کوئی ایسا خفیہ چینل ہے جس کا خود کنٹرول روم والوں کو علم نہیں ہے۔ 2 آدمی مستقل جبار کی نگرانی کر رہے ہیں، اور جبار نے ابھی ایک پولیس انسپیکٹر کو تیزی سے کنٹرول روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ گڑبڑ گئی، بہت گڑبڑ ہو گئی۔ بھائی صاحب، میں تو شروع سے اس کام کے حق میں نہیں تھا۔ چلیں خیر، مشکل نہیں، کرتے ہیں کچھ، کرتے ہیں۔ شیخ احمد سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔